سب سے پہلے ہمیں یہاں سید اعجاز حسین شاہ صاحب نے جوائن کیا یو ایس اے سے. جی السلام علیکم سر، آپ لائیو ہیں، اپنا سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سید صاحب کہاں سے ہیں آپ؟ میں اس وقت شکاگو میں امریکہ میں ہوں، جی اور جی لیکن راولپنڈی میں پیدا ہوا ہوں 1952 میں. اینڈ میرا جو ٹھیک ابائی ٹھیک. گاؤں ہے وہ پنجانر خان، تحصیل پنجانر خان کے لگتا اچھا ماشاء اللہ. ہے. ضلع جیلم. اور ضلع جہلم میں یہ جو ہے جو کمانڈر چیف ہیں سید عاصم منی، ان کے والد جو ہے جو وہ میرے استاد رہے. اچھا 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 ٹھیک ٹھیک ماشاء اللہ. اپنا سوال کریں شاہ جی. نہ سوال تو نہیں ہے، صرف یہ ہے کیونکہ الیکشن آنے والا ہے نا، تو اس پر یہ جو اسلامی جمہوریت اور اسلامی مساوات جو ہے اس کے بارے اس دفعہ اگر آپ جو ہے اس اتوار کو آپ بات کریں تو زیادہ بہتر. کیا الیکشن آنے والے ہیں تو وہ جو لوگ اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جو اسلامی جمہوریت کے اوپر کام کر رہے ہیں اس الیکشن میں، اور جو اسلامی جمہوریت پر کام کریں گے ان کے. مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی ہے. آپ کسی خاص پارٹی کی سپورٹ کی بات نہیں، کر رہے ہیں یا کسی پارٹی کی سپورٹ نہیں کرتے لوگ. آپ سمجھ جائیں گے جب آپ اس بات پر بات کریں گے کہ کیونکہ آپ اس پر بات کر چکے ہیں اسلامی یعنی جمہوریت آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ موٹیویٹ کریں کہ ووٹ ڈالیں؟ ووٹ ڈالیں، اور وہ لوگ ان لوگوں کو ووٹ ڈالیں جو اسلامی جمہوریت کے لیے فلاح کے لیے کام کریں. ٹھیک ٹھیک. ہاں وہ تو ہم مطلب آلریڈی بھی مختلف اوقات میں اس کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کی بات اس لائیو سیشن کے اندر بھی آ گئی ہے انشاءاللہ، اور اس کی برکت سے ویسے ہی سارے اسٹوڈنٹس تک ہمارے پہنچ جائے گی کہ اپنے اپنے علاقوں میں جو لوگ بھی آپ کو اچھے کینڈیڈیٹ لگتے ہیں جو پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے، اور اسلامی نظام فرقوں والا نہیں بلکہ ایسا اسلامی نظام جو اسلام کے جمہوری اصولوں کے اوپر مبنی ہو جس طرح ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، اس کے لیے کام کر رہے ہیں اور فرقہ واریت کی لعنت سے نکلے میں ان جماعتوں کو اور ان کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کریں انشاءاللہ. اور شاہ جی کوئی اور کوسچن آپ کا؟ اکچل میری عمر اس وقت 52 ایئرز ہے. میں جو ڈاکٹر سرار صاحب ہیں ان کو جانتا ہوں شروع سے، تو ان کے بارے میں بات کرنی تھی کہ وہ جو 1980s میں پہلے وہ یہ یزید کے حامی تھے اور امام حسین علیہ السلام کو باغی کہتے تھے. لیکن یہ ابھی بعد میں جب یہ وار ہوئی ہے عراق وغیرہ امریکہ میں، اس کے بعد انہوں نے یہ سٹانس چینج کر لیا. تو وہ جو پہلے باغی تو خیر انہوں نے کبھی لفظ یوز نہیں کیا، یہ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ 70s 80s میں تھے. شاید کئی جذباتی طور پر انہوں نے کر دیا ہو، لیکن جو ان کی آخری کتاب جو ان کا لیکچر کتابی شکل میں 2005 میں شائع ہوا تھا، پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے، اس میں تو انہوں نے ایون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو حضرت علی کے خلاف خروج ہے اسے انہوں نے ایک خاندانی تعصب کا نتیجہ قرار دیا تھا. تو یزید تو شاہی کوئی نہیں، وہ تو حضرت معاویہ کے اس عمل کو بھی غلط سمجھتے تھے. اور اس کے بعد پھر اے آر وائی نیوز کے اوپر باقاعدہ ان کی ایک ویڈیو اس حوالے سے اپلوڈ ہوئی تھی واقعہ کربلا سے متعلق. اس میں انہوں نے کلیئر کٹ حضرت معاویہ اور یزید کے حوالے سے وہی سٹانس بیان کیا تھا جو حق کے اوپر مبنی ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ اسلام کے خلفائے راشدین نہیں ہیں بلکہ بادشاہ ہیں. وہ ان کے خیال سے کچھ تھے، بعد میں ان کے خیالات چینج ہو گئے. لیکن موسٹلی امریکہ میں جو آتے رہتے ہیں تو انہوں نے زیادہ تر جو ہے قرآن کو استعمال کیا، اور وہ مین صرف یہ کہ اپنے ڈالر جمع کرنے کے لیے آتے تھے، یہاں سے مال و دولت اکٹھا کر کے پاکستان میں. یہ کب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ 80s کے بعد میں یہاں پر نہیں، وہ کیا کہتے تھے مجھے چندہ دو. چندہ تو اوپن نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ خبر مجھے ملی تھی. ایک میرے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹ پر وہ جا رہے تھے تو ان کو روک لیا گیا کہ ان کے جو ہے بیگ میں کچھ ایکسٹرا ڈالرز. چلے وہ تو ایکسٹرا ڈالرز ہو سکتے ہیں، بل اتنا بڑا کسی کے اوپر شرعی حکم لگانا کہ وہ چندے بٹورنے آتا تھا اور یہ وہ، تو یہ ایک بڑا ایک یعنی اس کو دلیل سے ثابت بھی کرنا ہوگا. واللہ عالم، ہم تو مطلب جو کچھ ان کے نظریات ہیں ان کو علمی طریقے سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے شاہ جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ. السلام علیکم.
جی نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ بلال احمد بھائی ہیں. جی السلام علیکم بلال احمد بھائی, اپنا موبائل السلام ہاں جی اینگل ٹھیک کریں. کہاں سے آپ لائیو میں سوال کریں اپنا؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بلال احمد بھائی. سر جی میں انڈین آکوپائڈ کشمیر ڈسٹرکٹ شوپیان سے سر بات کر رہا ہوں. جی 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 بلال بھائی بات کریں. سر جی میرا پہلے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اللہ اور رسول کو کے ساتھ جوڑا ہے, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ, اور اللہ آپ کو جزائے جزاک اللہ خیر خیرا, لا حول ولا قوت الا باللہ. اور میرے لیے اپنا بھی دعا. سوال کریں. جی سر. سر میرا ایک سوال, پہلا سوال ہے جو سورہ یونس میں آیت نمبر 62 ہے نا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اس آیت کا شان نزول کیا ہے اور اس کو ہمارے علماء مینیپولیٹ کیوں کرتے ہیں, اور اس آیت کو کیوں یہ 700 سال کے بعد جو لوگ آئے اس پہ یہ کیوں فٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو آپ نے کوشچن کیا ہے, ہماری تو پوری جو ویڈیوز کا مقدمہ یہ ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. یہ جو آیات ہیں ان کا شان نزول ہونا ضروری نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ شان نزول کا محتاج نہیں ہے. قرآن حکیم سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوا, لیکن اللہ کے علم میں تو پہلے سے وہ کتاب تھی. تو ہر آیت کے ساتھ شان نزول نہیں ہوتا, اور شان نزول ہو بھی تب بھی اس کے حکم میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. یہ قرآن حکیم میں جو سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ہے, یہ کئی ایک مقامات پہ قرآن حکیم میں آیا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ, اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. تو اسپیسیفکلی یہ تو آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے کہ قیامت والے دن جو اللہ کے نیک بندے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. دنیا کی زندگی میں خوف بھی ہے غم بھی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کیا انبیاء اکرام کو خوف کی کیفیت سے نہیں گزرنا پڑا, غم کی کیفیت سے نہیں گزرنا پڑا, سب کچھ گزرنا پڑا, لیکن اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے دیتا ہے, استقامت دے دیتا ہے. اس امت میں جو ٹاپ کے 4 اولیاء ہیں ان میں حضرت ابو بکر آتے ہیں. تو بخاری کھول کے دیکھ لیں, جب غار ثور میں تھے تو وہ بھی خوف کھا گئے, اور قرآن میں وہ الفاظ نقل ہوئے سورہ توبہ میں کہ جب وہ دونوں غار میں تھے تو نبی الاسلام ثانی اثنین یعنی ان دوسرے کو وہ کہہ رہے تھے کہ خوف نہ کھاؤ, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اور بخاری کے الفاظ ہیں, یہ تو الفاظ قرآن میں آئے, اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے ابو بکر تمہارا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے, اللہ ہے. تو اس طرح کے جو خوف ہے اور غم ہے وہ دنیا میں تو ظاہر ہیں. نبی الاسلام کی اپنی اولاد جب فوت ہوئی ہے تو آپ کے آنسو بھی نکلے, غم بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ صبر نصیب فرما دیتا. رہا یہ جو بابے ہیں جنہوں نے اپنی باتیں کروائی, پوجا پاٹ کروائی, پوری زندگی چندے بٹورتے رہے, اور حکمران ان کی درگاہوں پہ آ کے بیٹھتے تھے جس کی وجہ سے انہیں فیم مل گیا, ان کا تو اولیاء اللہ سے لینا دینا کچھ نہیں ہے. یہ تو شیاطین کے اولیاء ہیں, اللہ کے اولیاء کہاں سے آئے؟ اللہ کے اولیاء تو وہ ہیں جو اللہ کی طرف بلائیں, رسول کی طرف بلائیں. اور ڈیفینیٹلی جو اولیاء اللہ ہیں وہ تو اہل البیت ہیں علیہم السلام, صحابہ اکرام ہیں علیہم الرضوان, ان کے بعد جو ثقہ تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, ائمہ اکرام ہیں جن کے اوپر امت متفق ہے. یہ جو پوجا پاٹ کروانے والے یا کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا کیا لینا دینا اولیاء اللہ سے, ان کا کیا لینا دینا. جی سیکنڈ کوشچن کر لیں. کوشچن ہے سر جو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. سر پہلا سوال اس میں یہ ہے کہ صدیقین اور صالحین میں کیا فرق ہے, اور یہاں پہ صدیقین سے کون مراد ہے؟ دیکھیں یہ جو ٹرمنالوجیز ہیں نا, صدیقین, شہداء, صالحین. صالحین تو ظاہر ہے جو نیکوکار لوگ ہیں, اور صالحین کی جو ٹرم ہے اس میں تو تمام جو مومنین ہیں وہ شامل ہیں. اس سے اوپر اٹھ کے درجہ جو ہے وہ شہداء کا ہے. شہداء وہ ہیں جو شہادت علی الناس کرتے ہیں, نبیوں کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دیتے ہیں لوگوں کے اوپر, جو یہ پوری امت کا کام بھی ہے, جو سورہ الحج کی آخری آیت میں بھی آیا, سورۃ البقرہ میں بھی, کہ تم ایک امتن وسطن ہو, ایک درمیانی ماڈریٹ امت ہو, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر شہادت دیتے ہیں, گواہ ہیں, اور تم اگلی امتوں کے اوپر گواہ ہو.
تو یہ نبیوں والا کام جو اس امت کو ٹرانسفر ہوا، اس کے لیے جو لوگوں میں اللہ کی شہادت کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے شہید ہے، اور اسی میں بعض اوقات جان کا نذرانہ بھی جب پیش کرنا پڑ جائے تو وہ اس سے آر محسوس نہیں کرے گا. تو جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کے لیے بھی شہید کی ٹرم آتی ہے. وہ مارے نہ بھی جائیں تب بھی جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں وہ شہید ہی ہیں، کیونکہ شہادت علی الناس کرنے والے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس کے دل میں شہادت کی تمنا ہے وہ اپنے بستر پہ مر جائے تو اللہ کے حضور وہ شہید لکھا جائے. باقی جو صدیقین ہے، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صدیقین یعنی اعلیٰ ترین درجہ اولیاء اللہ میں ہے. اور یہ صدیق کا لقب صرف حضرت ابوبکر کے لیے نہیں، حضرت علی کے لیے بھی ہے. حضرت عمر، حضرت عثمان جو اولو العزم اصحاب ہیں، سب کے سب صدیقین ہیں. انبیاء کرام کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے، یعنی سچائی پہ قائم رہنے والے لوگ. تو ان میں اہل البیت بھی شامل ہیں، اولو العزم اصحاب بھی شامل ہیں، سارے کے سارے صدیقین ہیں. وہ اسپیسیفکلی حضرت ابوبکر صدیق کا تو ایک لقب پڑا کیونکہ انہوں نے واقعہ معراج کی تصدیق کی تھی. ادروائز جہاں صداقت کا یعنی سوال ہے تو اس کو اگر ٹرم کے طور پر اس حوالے سے لیا جائے تو اس میں تو تمام اہل البیت اور صحابہ کرام شامل ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جی جزاک اللہ. 2 سوال ہو گئے آپ کے. ٹھیک ہے، فی مان اللہ.